السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناه اسفل سافلین صدق اللہ العظیم بنی الاسلام علی خمسۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت۔ حضرات، انسان کو جو رمضان میں کام کرنے چاہیے ساتھ ان میں سے سب سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا، قیام کرنا تراویح کی صورت میں، اور جو دوسرا کام ہے انسان کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان میں رہتے ہوئے وہ ہے کثرت سے تلاوت کرنا، اور تیسرا کام ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو غیبت سے دور رکھنا، گالی گلوچ سے اور لغویات سے اپنی زبان کو دور رکھنا۔ یہ تینوں پوائنٹس پچھلے درس میں گزشتہ درس میں بیان ہو چکے ہیں۔ چوتھا جو کام ہے انسان کو جو رمضان میں کرنا چاہیے وہ بہت بڑا کام ہے جسے آج امت آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی ہے، وہ ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی افطاری کرنا۔ کس طرح؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فهو اجر من مثل الصائم، کہ روزہ کسی شخص کا اگر کوئی افطار کروائے جو ثواب روزہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے وہی اجر رب العالمین روزہ افطار کروانے والے کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور کہا ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں ایسے گھر ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جس کو وہ گھر مل جائے گا وہ اگر اس گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہ پوری جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا۔ یہ صرف اس کے لیے ہوگا جس کا یہ گھر ہوگا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ کرسٹل کے گھر ہوں گے، شیشے کے گھر بنے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کو گھر ملیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 لوگوں کو گھر ملیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب 5 ہیں؟ لمن علان الکلام وإطعام الطعام وتصام الصيام وافش السلام وصلى بالليل والناس نيام۔ پہلا وہ شخص ہوگا جس کی زبان میں نرمی آ جائے، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ گھر ملے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کو یہ گھر ملے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو پے در پہ روزے رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جنت میں یہ گھر ملے گا۔ علان الکلام بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں میں سلام کو عام کر دیتا ہے اس کو یہ گھر ملے گا۔ اور 5ویں نمبر پر جس کو یہ گھر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جب لوگ سو رہے ہوں، یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کے گر گرا کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہو اپنی مغفرت کی۔ تہجد گزار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی تہجد گزار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کا بتایا جن کو یہ گھر ملے گا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت انعامات ہیں، اور ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے 10 ساتھیوں کو باہر سے لائیں، ان کو گھر میں کھانا کھلائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے 10 غلام آزاد کرا دیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کھانا کھلائیں 10 بندوں کو۔ اگر یہ بات غور سے سن لیجئے، اگر آپ کسی کی افطاری کر دیں یا مسجد میں اجتماعی افطاری کریں، اگر کوئی بے روزے دار آ جائے یا کسی نے روزہ نہ رکھا ہو یا کوئی چھوٹا بچہ آ جائے، کبھی اس کو ڈانٹیے مت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایک حلال کا لقمہ آپ کا کھا لیا، کیا پتہ آپ کے ایک اس حلال کے لقمے سے اللہ رب العزت اسے پوری زندگی کے لیے روزے کا پابند بنا دے۔ کبھی ڈانٹیے مت کسی کو۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اگر ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، اپنے گناہ بخشوا سکتی ہے، تو آپ کا ایک حلال کا لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت نہیں دیں گے۔ اور 5واں جو کام رمضان میں رہتے ہوئے ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ ہے دخل العشر احی اللیل
وَأَيْقَظَ أَهْلَ وَجِدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرِ۔ خصوصاً آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی 10 راتیں جا کر اپنی راتوں کو زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ اپنی راتیں ساری کی ساری آخری جو 10 راتیں ہیں وہ جا کر گزارتے، عبادت کرتے اللہ رب العزت کی۔ یہ تو مخصوص راتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ 27ویں 29ویں رات ہے کہ اس میں ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتیں پوری جا کر گزارتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راتیں گزاریں آخری پوری کی پوری 10، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ یہ تو بہت معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، یہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین بھی کہا۔ اور جو چھٹا کام ہے جو انسان کو کرنا چاہیے رمضان میں، رمضان گزارتے ہوئے، وہ ہے اب دعا کرنی چاہیے کثرت سے۔ یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ افطاری کے وقت دعا کیا کرو، اس وقت قبول ہوتی ہے وگرنہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، کہ 3 لوگوں کی اللہ رب العزت دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص دعوت الصائم، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ روزہ شروع ہوتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک، اللہ رب العزت فجر سے لے کے مغرب تک کسی بھی لمحے میں یہ دعا کرے، روزے دار اللہ رب العزت اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا بندہ دعوت المسافر، اللہ رب العزت مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تیسرا جو بندہ ہے دعوت الوالد للولد، اللہ رب العزت والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں رد نہیں کرتے۔ اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور ان شک و شبہات سے نکلنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میری دعا نہیں قبول کرتے۔ اللہ رب العزت اس عالم کی دعا قبول کرتے ہیں، اس حافظ کی دعا قبول کرتے ہیں، ان بابا جی کی، ان بزرگوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کرتے، غصہ نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی قبول کریں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، نا امید ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح کا بندہ مجھ سے گمان کر کے مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں پھر ویسے ہی آگے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ اچھا گمان کر کے دعا کرو گے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچھا فیصلہ کروں گا۔ اگر بدزن بن کر مجھ سے دعا کرو گے تو اپنی خود ہی بدزنی کا خمیازہ بھگتو گے اگر بدزن ہو کر دعا کرو گے۔ یوقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ رب العالمین۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ سے اچھا یقین رکھ کر دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کبھی ہونٹ نہیں ہلتے دعا کے لیے، میں اس کے ہونٹ ہلنے سے پہلے ہی اپنی اس پر رحمتیں نازل کر دیتا ہوں۔ جب اچھا یقین رکھو گے، اچھا بھروسہ اللہ رب العالمین سے رکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی آج تک میں اللہ رب العالمین سے اپنی دعا کی قبولیت میں خوف زدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں۔ اللہ رب العالمین دعا کی توفیق ہی اسے دیتے ہیں جس کے اللہ رب العالمین نے دعا قبول کرنی ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان کی دعاؤں میں سے یہ 2 دعائیں نہ ہوں تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں انسان کو۔ وہ 2 کون سی دعائیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایک گناہ کی نہ مجھ سے دعا کی جائے، دوسرا قطع رحمی کی نہ دعا کی جائے۔ اگر یہ 2 دعائیں نہ ہوں گی اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیں گے۔ بندہ کہے کہ بس مجھے اللہ رب العالمین طاقت دے لے، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے آگے سامنے کیسے بولتے ہیں، بس میری بھائی نوکری لگ جائے ایک مرتبہ، پھر دیکھتا ہوں میں لوگ مجھے باتیں کیسے کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین ایک چیز ضرور دیتے ہیں؟ دعا تو اللہ رب العالمین سے کثرت سے کرنی چاہیے۔ جو شیطان ہے اس دنیا کا سب سے بدکار گنہگار آدمی، اللہ رب العالمین نے تو اس کی بھی سنی، اس کی بھی دعا قبول کی۔ اس نے جب کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے پوری زندگی موت نہ آئے، تو اللہ نے کہا تجھے پوری زندگی موت نہیں آتی، جا تجھے پوری زندگی کے لیے میں نے زندگی دے دی۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی دعا قبول کر لی۔ اب یہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز اما للاجابہ للتا، اما
یعجل لک دعوتہ، اللہ رب العزت فوری اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں جو دعا کرتا ہے۔ دوسرا کون سا مقام ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا، دیکھے گا ایک سائڈ سے پہاڑ آ رہا ہے، نیکیوں کا بڑا ہوا پہاڑ آ رہا ہے، تو بندہ پوچھے گا یا رب العالمین میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین کہیں گے یہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی وقت میں تو نے دعا کی تھی مجھ سے، میں نے تب ذخیرہ بنا لی تھی، آج یہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں یہ رکھ دی جائے گی اور تو جنت میں چلا جائے گا۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ رب العالمین ضرور دیتے ہیں۔ جب بھی دعا کرو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوری قبول کر لی ہے۔ اگر فوری قبول نہیں کی تو اگلے جو دو چیزیں رہ گئی ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ آنے والی بلاؤں کو بھی میں ٹال دیتا ہوں یا پھر اس کو دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہوں۔ اور جو ساتویں چیز ہے انسان کو رمضان میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے وہ ہے الصدقہ، صدقہ کرنا چاہیے کثرت سے۔ کس طرح؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر پھیل جاتی معاشرے کے اندر جس طرح تیز ہوائیں پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنا رب العالمین نے دیا ہے اس میں سے صدقہ کریں، اور صدقہ کریں۔ اور صدقے کا معنی کیا ہے؟ صدقہ نکلا ہے صدق سے، جس سے ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال سے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں، جتنا رب العالمین نے دیا ہے اس کے راستے میں دیں۔ اب دیکھ لیجیے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مہنگی سے مہنگی افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح افطاری کی ویسے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں تازہ کھجور پسند کرتے تھے، تازہ کھجور کھاتے تھے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہیں ہے تو خشک کھجور کھاتے تھے، اگر وہ بھی میسر نہیں تو پانی سے روزہ افطار کر لیا جائے۔ اس طرح افطاری کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الماء الحل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں میٹھے پانی کو پسند کرتے۔ اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب العسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں شہد کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی اگر وہ نہ ہوتی تو اس سے نیچے والی چیز کو استعمال کرتے، ویسی افطاری کرنی چاہیے۔ اور سحری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نعم سحور المرء التمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری آدمی کی اچھی اور بہترین سحری کھجور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور کا استعمال کرتے تھے۔ اس لیے سنت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری میں بندہ ایک کھجور کھا لے، اس سے سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تازہ بھی ہو جائے گی اور نیکی بھی مل جائے گی آپ کو۔ اس لیے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ تو رمضان میں جو کام کرنے والے ساتھ ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا، قیام کرنا تراویح کی صورت میں۔ ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کا ویسے غصے کی بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا کہ آپ کا کیسا ایمان ہے کہ 3 سے 4 دن لگاتار تراویحوں کا سن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کیجئے، اور کیسا آپ کا ایمان ہے کہ تراویحوں کے وقت صرف 1.5 صف ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک تراویحوں کا سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول نے کہا کہ تراویحیں پڑھا کرو، قیام کیا کرو، اس کا بہت اجر ہے، اور رات کو صرف 1.5 صف ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سننے کے لیے جو مسجد میں نہیں آتا اس نے رمضان سے پھر کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ وہ تو کافر تھے جو راتوں کو اٹھ کر مسلمانوں کے گھروں کے باہر جا کے تلاوت قرآن سنتے تھے۔ آج حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلمان جس کو قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، آج یہ قرآن سے منہ پھیر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کافر تو باہر وہ نہ کافر ہو کر تلاوت قرآن سنتے تھے اور تم مسلمان ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا یہ تمہارا ایمان ہے؟ کیا یہ تمہارا ایمان ہے
کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم روزانہ آتے ہو تراویح پڑھنے کے لیے۔ باتیں تو تم نے دین کی بہت سنی، پر ان پر عمل کس نے کرنا تھا؟ یہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ضرور پوچھیں گے۔ اور دوسرا جو کام انسان کو رمضان میں کرنا چاہیے وہ ہے کثرت سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے، مسجد میں زیادہ دن گزارنا چاہیے۔ تیسرا کام جو انسان کو کرنا چاہیے رمضان میں وہ ہے اپنی زبان کو غیبت سے، لغویات سے، گالی گلوچ سے، جھگڑے والی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ چوتھا کام لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ پانچواں کام جو ہے وہ آخری عشرہ پوری راتیں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چھٹا کام اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یقین کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پانچواں اور آخری اور ساتواں کام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، صدقہ کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، سخاوت جیسا نمونہ پیش کرنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساتوں کاموں کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن اپنے دیدار کا مستحق فرمائے اور آسان حساب کر کے ہمارے لیے جنت کا مستحق فرمائے۔ آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ۔